طارق بن زیاد 7,000 فوج کے لشکر کے ساتھ اسپین پہنچے اور جبل طارق جبرالٹر پر کھڑے ہو کر اپنی فوج کو حکم دیا ساری کشتیاں جلا دو، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اپنے فوج کے لہو کو گرمانے کے لیے طارق بن زیاد نے پرجوش تقریر کی، میرے مجاہدوں، ہم یہاں اللہ کا پیغام پھیلانے آئے ہیں۔ اب دشمن آپ کے سامنے ہے اور سمندر آپ کے پیچھے، آپ نے اللہ کے مشن کے لیے لڑنا ہے۔ اب ہم یا تو فتح یاب ہوں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تک کہ واپسی بھی ممکن نہیں۔ روڈرک کی فوج سامنے کھڑی تھی، تعداد میں 50,000 سے بھی زیادہ، مسلمان صرف 7 یا 12,000 تھے، لیکن جوش، یقین اور قیادت میں ان سے کہیں آگے تھے۔ پھر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ مل کر روڈرک کی فوج پر چڑھ دوڑے اور ایسی بہادری سے لڑے کہ دشمن کی صفیں ہل گئی، تلواریں چمکی، نیزے گرے اور دشمن کی لاشیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ روڈرک کی فوج گاجر مولی کی طرح کٹتی رہی، یہاں تک کہ خود روڈرک میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ روڈرک کی جولین کی بیٹی سے ناجائز تعلقات تھے یا پھر ان کے ساتھ ہریسمنٹ کی کوشش کی تھی۔ جب جولین کو یہ سب پتا چلا تو اس کا خون کھول اٹھا اور روڈرک، جنہوں نے زبردستی اپنی حکومت قائم کی تھی، ان کے خلاف ہو گئے۔ جولین روڈرک کا خاتمہ چاہتے تھے، اس لیے جولین نے مسلمانوں کے افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے رابطہ کیا کہ ہمیں روڈرک کی غیر قانونی حکمرانی، ظلم و جبر سے نجات دلائے۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد کو 7,000 کا لشکر دے کر اندلس یعنی موجودہ اسپین روانہ کیا کہ وہاں عدل و انصاف قائم کرے اور لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلائے۔ طارق بن زیاد نے اسپین فتح کر لیا اور روڈرک کو شکست دی، اور روڈرک میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ گیا، اور یوں مسلمانوں کی یورپ کے دل اسپین میں عظیم سلطنت کا روشن باب شروع ہو گیا۔ اسلام سے پہلے پورا یورپ ڈارک ایج میں ڈوبا ہوا تھا، نہ تہذیب و تمدن جانتے تھے اور نہ علم و فن کے ماہر، نہ ہی انہیں شاعری، فلسفے اور سماجی روابط کی ڈنگ تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوسوں دور اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، فارمنگ اور شکار سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن آج اگر یورپ خوشحال اور روشن ہے تو وہ صرف اسلام کی مرہون منت ہے، کیونکہ فتوحات کے بعد مسلمانوں نے دنیا کو پہلی یونیورسٹی جامعہ القروین دی، تو دنیا میں پہلا سکول سسٹم بھی اندلس میں امیر عبد الرحمن نے قائم کیا، جہاں بچے دینیات، سائنس، میتھمیٹکس اور گرامر سیکھتے تھے۔ 9ویں صدی میں یورپ کی سب سے بڑی لائبریری سینٹ گال چرچ تھی، جس میں صرف 36 مسودات تھے، جبکہ اسی دور میں قرطبہ کی صرف ایک لائبریری میں 5 لاکھ کتابیں تھیں۔ جب یورپ جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرا ہوا تھا تو اس وقت صرف غرناطہ شہر میں 20,000 کتابوں کی دکانیں تھیں۔ قرطبہ، غرناطہ، مالقا، سرقسطہ، اشبیلیہ اور جان کے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی تھی، اور صرف قرطبہ شہر میں 27 پرائمری اسکول تھے جو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اندلس کے طبیب قاسم الزہروی نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلا کامیاب انسانی آپریشن کیا، تو اندلسی سائنسدان عباس ابن فرناس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہوائی پر بنائے اور انسانی تاریخ میں پہلی بار قرطبہ کی پہاڑی سے اڑان بھری۔ یہی وہ شخصیت تھی جس سے متاثر ہو کر لیونارڈو ڈی ونچی نے اپنی ہوائی پرندے والی مشہور رائٹنگز کی۔ میتھمیٹکس میں جیومیٹری اور کیلکولس، یہ سب بھی اندلس کے مسلمان میتھمیٹیشنز کا کارنامہ ہے۔ جدید فلسفے کا بانی ابن رشد، یا پھر سرجری کا بادشاہ ابوالقاسم الزہروی، یا جغرافیہ کا بڑا نام محمد الادریسی، یا غرناطہ کے قاضی ایاز بن موسیٰ، یہ تو صرف چند نام ہیں، پوری ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اپنے علم و فن سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ لیکن افسوس، آج کے مسلمان، اقبال نے ٹھیک کہا تھا، تے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جب طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں موجودہ اندلس، جو کہ اسپین کہلاتا ہے، فتح کیا تو یہ محض ایک آغاز تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ یورپ میں مزید علاقوں تک پھیلتا چلا گیا۔ طارق بن زیاد مسلسل فتوحات کر کے آگے بڑھتے رہے، اور پھر اگلے سال موسیٰ بن نصیر بھی شامل ہو گئے، اور چند ہی سالوں میں تقریباً پورا جزیرہ نما آئیبیریا، اندلس اور پرتگال مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ مسلمان آگے بڑھتے جنوبی فرانس تک پہنچ گئے، اور 732 عیسوی میں معرکہ بلات الشہداء، بیٹل آف ٹورز میں مسلمانوں نے فرانک بادشاہ شارل مارٹل سے جنگ کی، اور جنوبی فرانس کے کئی علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے۔ مسلمان بحری مہمات کے ذریعے یونان کے جزائر تک پہنچے، خاص طور پر کریٹ پر قبضہ کیا، جو ایک اہم اسٹریٹجک مقام تھا۔ بعد میں عثمانی خلافت کے ذریعے بھی بلقان، جو موجودہ البانیہ، بوسنیا، کوسو مقدونیہ وغیرہ ہے، وہاں بھی اسلام پہنچا، اور اندلس کی فتح مسلمانوں کے یورپ میں قدم رکھنے کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس ایک عظیم فتح نے
نہ صرف اسپین بلکہ فرانس، اٹلی اور دیگر یورپی خطوں میں اسلام، علم، تہذیب اور انصاف کی روشنی پھیلائی۔ ان فتوحات نے یورپ کو سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور ناقابل فراموش اثرات ڈالے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر مارکو پر معرکے سر کر رہے تھے تو ان کی فتوحات کو اچانک بریک لگ گئی۔ ہوا یوں کہ 714 میں جب اندلس کی فتح ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی تو ان دونوں جرنیلوں کو دمشق میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں طلب کر لیا گیا۔ مسلم دنیا کے یہ دونوں انتہائی قابل اور منجے ہوئے جرنل دمشق گئے اور پھر کبھی اندلس نہیں لوٹے۔ جب یہ دونوں دمشق پہنچے تو ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اموی خلیفہ اب سلیمان بن عبد الملک تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان دونوں بہادر اور قابل جرنیلوں کو ذلیل و خوار کر کے فوج سے نکال دیا۔ طارق بن زیاد کی آخری عمر گمنامی میں گزری اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ انہیں آخری بار حاجیوں کے قافلے سے بھیک مانگتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھا گیا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور وہ صدا لگا رہے تھے کہ ہے کوئی جو بوڑھے کو چند سکے دے کہ وہ اپنی آزادی خرید سکے۔ موسیٰ بن نصیر کو تکلیف دینے کے لیے ان کے بیٹے کا سر کاٹ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس واقعے نے دل پر بہت گہرے چوٹ لگائے ہیں۔ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اندلس کیوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا اور مسلمان اس عظیم فتح کے بعد جو پورے یورپ میں مسلمانوں نے روشنی پھیلائی تھی اس کے بعد پوری دنیا میں ذلیل اور خوار کیوں ہوئے، اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔